الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام و سامعین ذی وقار، اللہ جل مجدہ الکریم کی پاک و لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ چونکہ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے، اس لیے اس تناظر میں آج کی اس نشست میں روزہ کا لغوی اور شرعی مفہوم اور اس کی مشروعیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں چند ایک گزارشات گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ خلاق دو عالم ہماری زبان پہ حق جاری فرمائے اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، رب کائنات نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ روزہ کا مفہوم کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے روزہ کا معنی ہے رکنا اور ترک کرنا، اور شرعی اعتبار سے روزے کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ مکلف اور بالغ آدمی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رک جائے۔ اور وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، اور نمبر 3 جماع کرنا۔ یعنی 3 چیزوں کو ترک کرنا اور ایک چیز کو حاصل کرنا۔ وہ حاصل کرنے والی چیز کون سی ہے؟ اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا۔ 3 چیزوں سے رکنا یعنی کھانا، پینا اور جماع، اور اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنے کا نام روزہ ہے۔ اب کیا ضرورت تھی کہ اللہ جل مجدہ الکریم یہ ارشاد فرماتے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں؟ جب فرضیت روزہ ہی بیان کرنا تھی تو پھر صرف یہی اعلان کر دیا جاتا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ تم سے پہلے لوگوں پر جس طرح روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پہ بھی روزے فرض کیے گئے ہیں؟ تو محدثین اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، شارحین، کہ جب بھی کوئی چیز نئی انسان کے اوپر لاگو کرنا ہو تو انسان کی طبیعت اور فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ نئی چیز کو بڑی مشکل سے قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز پہلے سے ہی کنٹینیو ہو اور وہ انسان کی طبیعت کے اوپر لاگو کی جائے تو اس کی طبیعت اس کو بآسانی قبول کر لیتی ہے۔ تو اس طرح یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سابقہ ادیان اور سابقہ تمام ملتوں کے اندر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ جس طرح کے قدیم مصری، یونانی اور رومن اور ہندو مذاہب کے اندر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، موجودہ
तौरात में भी रोज़ादारों की तारीफ का जिक्र किया गया है, और हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी 40 दिन रोज़ा रखना साबित है। इसी तरह यरूशलेम की तबाही को याद रखने के लिए यहूद ने भी एक हफ्ता का रोज़ा रखा था। इसी तरह मौजूदा अंजीलों में भी रोज़ा को इबादत करार दिया गया है और रोज़ादारों की तारीफ की गई है। इसलिए रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पे जो रोज़ा की फर्जियत का हुक्म नाजिल किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुमसे पहले जो मिलल और जो पहले अदियान गुजर चुके हैं उनके ऊपर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था, ताकि मुसलमानों को रोज़ा रखने पे रग़बत हो। क्योंकि मुश्किल काम को जब नए सिरे से लागू किया जाता है तो उसको तबीयत बड़ी मुश्किल से कबूल करती है। ये अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की सुन्नत मुताहरा है, और ये चूँकि हमारा दीन इस्लाम ये दीन फितरत है, मुश्किल चीज़ को कबूल करना थोड़ा सा गिरा होता है तबीयत के ऊपर। तो रब्बे कायनात ने जितने भी हमारे ऊपर फ़राइज़ आयद किए हैं उनकी एक तरतीब रखी है। खलाक़ दो आलम ने सबसे पहले मुसलमानों पे नमाज फ़र्ज़ की, क्योंकि नमाज को कायम करना, नमाज को अदा करना ये कदर आसान है। सबसे पहले नमाज फ़र्ज़ हुई, फिर उसके बाद अल्लाह जल्ला करीम ने ज़कात को फ़र्ज़ किया। चूँकि नमाज की निस्बत जो ज़कात है वो कदरे इंसान की तबीयत के ऊपर मुश्किल होती है, क्योंकि इंसान जब किसी माल को अपनी मलकियत से दूसरे की मलकियत में देता है तो उसकी तबीयत के ऊपर शाक और गिरां गुजरता है, और उससे ज़्यादा जो मुश्किल है वो फिर रोज़ा है। चूँकि इंसान उन तमाम चीज़ों से रुक जाता है और अपनी तबीयत को रोक लेता है जो उसके ऊपर हलाल हैं, खाना भी हलाल, पीना भी हलाल, जिमा भी हलाल, लेकिन बंदा इन सारी चीज़ों से जब रुक जाता है तो यकीनन ये नमाज और ज़कात से ज़्यादा मुश्किल अमर था। इसलिए खल्लाक़ दो आलम ने सबसे पहले नमाज को फ़र्ज़ किया, उसके बाद ज़कात को फ़र्ज़ किया, और तीसरे नंबर पे रब्बे कायनात ने रोज़ा को फ़र्ज़ किया है, चूँकि रोज़ा पहली दोनों इबादत की निस्बत ज़्यादा तबीयतों के ऊपर मुश्किल था। और इसका तज़करा और इस तरतीब का ज़िक्र रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में भी सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 35 के अंदर ज़िक्र किया है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीना वस्साइमात, यानी जो नमाज में खुशू व खुजू करने वाले मर्द और नमाज में खुशू व खुजू करने वाली औरतें, और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, और तीसरे मकाम पे अल्लाह करीम ने जिक्र किया कि रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। यानी इस तरतीब को अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने भी किताब ला रैब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद के अंदर इसी तरह ही बयान किया है। अब आइए देखते हैं कि अल्लाह के महबूब आकाए कायनात फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन सय्यदुल कुल सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि तहियत व सना ने किस तरह इसकी जो है ना अहमियत और फजीलत बयान की है। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा एक ढाल है। रोज़ा एक ढाल है। ढाल का क्या मतलब होता है? यानी जो ढाल होती है वो जंग में दुश्मनों के खिलाफ और दुश्मन से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इंसान का जो सबसे बड़ा और अज़ली दुश्मन है वो है शैतान। अब जब इंसान माह सयाम में रोज़े रखता है तो खल्लाक़ दो आलम ने इस रोज़े को ढाल बनाया है, और वो ढाल कैसी है कि अल्लाह जल्ला करीम ने इसको गुनाहों के खिलाफ ढाल बनाया। यानी सबसे पहले जब माह सयाम आता है, जिस तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि रब्बे कायनात के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान दाखिल होता है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। गोया के
اللہ کریم نے یہ انتظام کیا ہے کہ جو ہی ماہ سیام آتا ہے تو روزے کو ایسے ڈھال بنایا کہ روزہ انسان رکھتا ہے تو شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے. شیطان کے خلاف یہ روزہ ایک ڈھال بن گیا، خواہشات نفسانیہ کے خلاف روزہ ایک ڈھال بن گیا. اسی طرح بے حیائی، فحش، عریانی اور جو طبیعتوں کے اندر نفسانی خواہشات کا جنم ہے، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ کریم نے روزے کو ایک ڈھال بنا دیا. اور یہ وہ واحد عبادت ہے جس کے اندر اللہ کریم نے انڈیویجویلٹی، انفرادیت اور خصوصیات رکھی ہیں. ہر عبادت کے اندر ریا ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو روزہ ہے یہ واحد عبادت ہے کہ جس کے اندر ریا کا کوئی عنصر غالب نہیں ہو سکتا. بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں دکھاوے کی کیفیت بن سکتی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دی ہے. حج کرتا ہے تو اس کے اندر یہ عنصر غالب کہا جا سکتا ہے کہ اس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے حج کیا ہے اور اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے حج کیا ہے. لیکن یہ وہ واحد عبادت ہے روزہ کہ رب کائنات اور اس بندے کے درمیان یہ ایک راز ہے، اور یہ ایک ایسا راز ہے جو صرف اور صرف یا مالک جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا روزے سے ہے. اسی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ میرے لیے، حدیث قدسی میں آتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کا فرمان ہے اور مصطفیٰ کی زبان ہے. الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. اس کے بارے میں شارحین نے اس کی جو ہے نا دو قسم کے مفاہیم بیان کیے ہیں. پہلا مفہوم یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. حالانکہ نماز کی جزا بھی اللہ دیتا ہے، زکوٰۃ کی جزا بھی اللہ دیتا ہے، حج کی جزا بھی اللہ دیتا ہے، ہر عمل خیر کی جزا رب کائنات کی بارگاہ سے ہی آتی ہے. لیکن روزے کے بارے میں خلاق دو عالم نے کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی میں ہی جزا دیتا ہوں؟ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں. جس طرح کوئی مالک ہو اور اس نے بہت سے نوکر رکھے ہوئے ہوں اور ان میں سے کسی نوکر کے اوپر وہ راضی ہو جائے تو جب مہینہ ختم ہو تو سب کو تنخواہیں بانٹنے کا وقت آئے تو سب کو ان کی مقرر تنخواہیں دی جائیں، لیکن جس پہ وہ راضی ہو اس کے بارے میں مالک خود کہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس کی جزا میں خود ہی دوں گا. تو اس سے پتہ چلا کہ رب کائنات جو روزہ دار ہے اس کو اپنی جناب خاص سے نوازتا ہے، اپنی جناب سے وہ عطا فرماتا ہے، اور اس کی جناب سے کیا ملتا ہے یہ ہمارے عقل اور فہم سے بالا تر ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم جو عرفاء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. یعنی جزا دینا ایک مفہوم ہو گیا، یعنی خود رب فرماتا ہے کہ میں اس کی جزا دیتا ہوں، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود ہی اس کی جزا ہوں. یعنی جو میرا طالب ہو، جو میری بارگاہ کا قرب چاہتا ہو، جو میری معرفت کا متمنی ہو، جو میرے عرفان کے جام پینا چاہتا ہو، جو میری قرب کی تلاش میں بھٹکا بھٹکا پھرتا ہو، تو خلاق دو عالم یہ فرماتا ہے کہ وہ روزہ رکھے. جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جزا میں خود ہی بن جاؤں گا. میرے حضور شیخ کریم کے دادا جی ایک مثال بیان کیا کرتے تھے، حضرت خواجہ حافظ گل محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ ہر سال میں ایک دن اس نے مختص کر رکھا تھا. اس ایک دن میں وہ یہ اعلان کرتا تھا کہ میری رعایا میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ میری ملکیت میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان میں سے کسی کے اوپر جو بھی بندہ ہاتھ رکھ لے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا. ایک سال ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اعلان کیا. جب اعلان ہو گیا ہر نوکر، ہر خادم، ہر غلام وہ اپنے اپنی پسند کی چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے دوڑ پڑا. کسی نے گھوڑوں پہ ہاتھ رکھا، کسی نے اونٹوں پہ ہاتھ رکھا، کسی نے مال پہ ہاتھ رکھا، کسی نے سونے چاندی اور جواہرات اور ہیروں کے اوپر ہاتھ رکھا. لیکن اس سلطنت میں بادشاہ کے قریب ایک لونڈی موجود تھی جو کسی مال، دولت، ثروت کی طرف بھاگی نہیں ہے. بادشاہ حیران تھا. بادشاہ نے اس لونڈی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ارے خادمہ، ارے لونڈی، کیا تمہیں میری سلطنت میں کوئی چیز بھی پسند نہیں آئی کہ مال ہے، دولت ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں،
اسی طرح سونا ہے، چاندی ہے، گھوڑے ہیں، ہر قسم کا مال و دولت میری سلطنت میں موجود ہے، بتا تمہیں کوئی بھی چیز پسند نہیں آئی؟ اس لونڈی نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے جو پسند ہے اگر میں اس کے اوپر ہاتھ رکھوں تو کیا تو وہ مجھے عطا فرمائے گا؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں، سال کے بعد ایک ہی تو دن ہوتا ہے، جس کے اوپر بھی کوئی ہاتھ رکھتا ہے اس کو وہ عطا کیا جاتا ہے، تو آج کا وہ دن مخصوص دن ہے، تو جس کے اوپر جو بھی ہاتھ رکھے گا، تو بھی جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے تمہیں مل جائے گا۔ وہ خادمہ، وہ لونڈی اٹھی اور اس نے بادشاہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھنا تھا، بادشاہ نے سر اٹھا کے اس لونڈی کی طرف دیکھ کے کہا اس سے تیرا کیا مطلب ہے؟ لونڈی کہنے لگی بادشاہ سلامت، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تیری ملکیت، تیری سلطنت میں مجھے اور کچھ نہیں، مجھے صرف تو ہی چاہیے۔ بادشاہ نے سارے غلاموں، سارے خادموں کو بلا کے فرمایا تم سب سے زیادہ یہ عقل مند نکلی ہے، کیونکہ اس نے سوچا ہے کہ اگر بادشاہ میرا ہو جائے گا تو یہ ساری کی ساری رعایا بھی میری ہی بن جائے گی۔ اسی طرح اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں بذات خود ہی اس کی جزا ہوں، یعنی جو روزہ رکھے گا اسے خدا کی رضا ملے گی، اسے خدا کا عرفان ملے گا، اسے اللہ کی معرفت ملے گی، اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور گویا کہ اللہ کے قرب، اس کی رضا، اس کی معرفت اور اس کے عرفان کی تلاش میں اگر کوئی مارا پھر رہا ہے تو وہ اس ماہ مقدس میں آ کے دیکھے، خلاق دو عالم کی رضا اس سے نصیب ہو جائے گی۔